بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ جنت جس کے حصول کے لیے انسان ساری زندگی تمام عبادات، توجہ اور خشوع خضوع سے بجا لاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، سلامتی ہو تم پر، یہ جنت تمہارے صبر کا نتیجہ ہے، آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو۔ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی کوئی تھکان نہ ہوگی اور نہ ہی اس سے نکالے جائیں گے۔ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پیئیں گے۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چھینی کریں گے، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بےہودہ گوئی ہوگی، نہ کوئی گناہ سرزد ہوگا۔ محفوظ کٹے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے۔ اہل جنت کے لیے جنت میں باغ اور انگور ہوں گے۔ نوجوان کواری اپنی شوہروں کی ہم عمر عورتیں ہوں گی، چھلکتے جام ہوں گے، ہر قسم کی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ماحول ہوگا۔ وہ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہیں، ان کا علم کسی نفس کو نہیں، اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح و شام رزق تیار ہوتا ہے۔ جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے، جہاں پینے کے لیے ساغر رکھے ہوں گے۔ جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے مشہور یہ ہیں: باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ اور باب الریان وغیرہ۔ جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی 1200 کلومیٹر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آئیں گے اور جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک سونے کی، اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جنت میں لے جانے والے 40 عمل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خلوص دل سے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، جس شخص کا بوقت وفات آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے ناحق قتل کر دیا گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ ڈالا۔ سیدنا ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز اشراق کی 4 رکعتیں اور پہلی نماز یعنی نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پابندی سے پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے روک رکھا ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا حانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز جنت واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی گفتگو کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام حفظ کر لیے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایسے آدمی کے پاس آیا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، جنت اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں، پھر وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔